السلام علیکم۔ عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ جہاں پہلے نہ تھا، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور تمام صفات میں لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سب مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ اس کے مقابلے کا کوئی ہے۔ وہ زندہ ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اپنی شان کے مطابق کلام فرماتا ہے۔ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، کوئی اسے روکنے ٹھوکنے والا نہیں۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے اور وہ اکیلا سارے جہاں کا نظام چلاتا ہے۔ ہر جگہ ہر وقت وہی حاضر ناظر ہے، اس کے سوائے دوسرا کوئی ہر جگہ اور ہر وقت حاضر ناظر نہیں۔ کسی مخلوق کو ہر جگہ اور ہر وقت حاضر ناظر ماننا بہت بڑی جہالت ہے۔ عبادت کا لائق وہی ہے، نظر و نیاز اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، مخلوق کی نظر و نیاز ماننا شرک ہے۔ دور و نزدیک سے ہر ایک کی فریاد اور دعا وہی سنتا ہے، وہی قبول کرتا ہے۔ عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی اولاد اور روزی دیتا ہے، بیماری وہی دور کرتا ہے، مصیبتوں سے وہی بچاتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، اس کے حکم سے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ یہ سب کام مخلوق کی طرف نسبت کرنا شرک ہے۔ ماشاءاللہ۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں اور تمام مخلوق سے برتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب و دجال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ حضور سرور ناز صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ اس زمانے میں دیکھا ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ صحابہ کا بڑا درجہ ہے، ساری دنیا کے ولی کسی ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے درجے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے درجے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے درجے پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو ان کو حسب ترتیب نہ مانے وہ رافضی ہے۔